الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان معصومة كل الزمان بلقیس حجرت تقدیس الجلال وعاصیت عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب مکنون محافظة النبوة وناشرة الولاية الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة ولعن الله تعالى أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی یکم محرم سے لے کے آج کی اس شب تک جتنا بھی پرسہ ان تمام حاضرین کی طرف سے شہزادی کی بارگاہ میں ہوا میری آقا زادی آپ کا پرسہ آپ کا رونا آپ کا ماتم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ غم ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے یہ غم حسین ہمیں ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے آقا زادی سوائے غم مظلوم کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے میرا مالک اس خطرناک وبا میں ہر ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا جن بیماروں کے لیے مجھے کہہ رکھا ہے جن کے نام آپ کے ذہنوں میں ہیں آج کی شب کا صدقہ انہیں شفا عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں آج تذکرہ باب الحوائج ہے باب الحوائج کی گہوارے کا صدقہ انہیں اولاد نرین عطا فرمائے محسن حسن اس کے علاوہ جتنے بھی بے اولاد ہیں میرے مالک تمام کو نیک کامل الخلقت صالح امام حسین کے ماتمی بیٹے عطا فرمائے وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اپنے مالک کے لشکر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات سارے حضرات مل کے بابا سے بلند فرمائے اجازت ہے کوشش مکمل اور ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ لیکن سیدہ کی دہلیز سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے یقیناً ہم سے حق ذکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا لیکن اپنی بساط کے مطابق کوشش مکمل کرتے ہیں کہ اس کے گھر کی تبلیغ اور اس گھر کے حق میں اجر رسالت کی ادائیگی میں جو ہو سکے وہ اپنا حصہ ڈالیں اگر میری معروضات ارسال کرنے میں مجھ سے گفتگو کی ترسیل میں کسی قسم کی کوئی تنقیص ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں
میں نے مکمل کوشش کی کہ حقائق آپ تک پہنچ سکیں۔ یقیناً یہ موضوع بہت خشک تھا، لیکن آپ نے جتنی دل جمعی کے ساتھ اس کو سنا، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ حق کیا تھا، اور یقیناً یہ وہ موضوعات ہیں جو انتہائی کم پڑھے جاتے ہیں۔ آج گفتگو اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھے گی، لیکن اگر کوئی گوشہ خالی رہ گیا تو انشاءاللہ سوئین کی مجلس میں اسے مکمل کر لیں گے، پھر اس کے بعد زندگی باقی، ملاقات باقی۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنیوں میں لے کے آتا ہے، اور اس کے مقابلے پہ ابلیس اپنے ولیوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ دوبارہ روشنی میں آئے ہوئے لوگوں کو اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ بہت مشکل ہوتا ہے آپ سے کسی اس عقیدے پہ بحث کرنا جس سے کوئی تسلیم کرتا ہو۔ میں نے جس عقیدے پہ گفتگو کی ہے، یہ ایک نظریہ ہے جو آج امت مسلمہ کی اکثریت اسے تسلیم کرتی ہے، اور جس سے اکثریت تسلیم کرے اس نظام پہ اعتراض کرنا اور اس پہ انگلی اٹھانا یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو اس انداز میں نبھایا کہ اس میں میں نے کتب تشیع کا حوالہ نہیں، انہی گھر کی کتابوں کا حوالہ دیا جس گھر کا یہ عقیدہ تھا۔ صاحبان، تصور امامت مسلمانوں کی ہر فرقے میں موجود ہے۔ پہلی صدر کہنے لگا ہوں اور یہیں سے ابتدا ہونے لگی۔ ہر فرقے کے ہاں یہ ہے کہ امام ہونا چاہیے۔ عقیدہ امامت ہر فرقے کے ہاں ہے، معیار امامت صرف ہمارے پاس۔ ہر فرقے کے ہاں تصور امامت موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی فرقہ تصور امامت کا قائل ہو۔ تصور امامت ہے، معیار امامت نہیں ہے۔ جو بھی بیٹھ جائے اسے امام مانو۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں امامت کا معیار ہے، جیسے اللہ نے نبوت کا معیار رکھا ہے، ہم نے اسی معیار کو امامت میں دیکھا ہے۔ نبی لوگوں کی ووٹوں سے نہیں بنتا، نبوت کے لیے اکثریت ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں۔ نبی تخت پہ ہو تو پھر بھی نبی ہے، نبی زندان میں ہو تو پھر بھی نبی۔ آواز ٹھیک کر دے اور ایک جگہ پہ چھوڑ دے، اس کی وصل نہ جی۔ نبی تخت پہ ہو تو پھر بھی نبی ہے، نبی زندان میں ہو تو پھر بھی نبی ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبوت کو تخت نہیں ملا تو اب اس کی نبوت کمزور ہو گئی نا۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، فرعون تخت پہ بھی لعنتی تھا۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی ہے، فرعون تخت پہ بھی لعنتی، موسیٰ سفر میں بھی نبی ہے، نمرود اتنی حکومت کے باوجود لعنتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو باطل پہ ہو وہ اگر تخت پہ بیٹھ بھی جائے تو اس کی حقیقت کو تخت کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ امامت کے لیے تخت و تاج ضروری نہیں، اللہ کے دیے ہوئے عہدوں کے لیے تخت و تاج ضروری نہیں، یہ دنیا کے دیے عہدے ہیں، دنیا جسے دیتی ہے اسے واپس لے لیتی ہے۔ کل جسے عزت دیتے ہیں پھر اگلے دن اسے رسوا کر دیتے، لیکن جسے اللہ عزت دے دے، جملہ کہوں اگر آپ قبول کریں، اللہ جسے عزت دے دے کوئی بے عزت اس کی عزت کو چھین نہیں سکتا۔ امامت وہ ابدی نعمت ہے جو خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے۔ اس لیے مذہب جعفریہ کی پہچان یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بادشاہ کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کون ہے۔ لشکروں کو، اکثریت کو ہم نہیں دیکھتے، ہم جمہور کو نہیں دیکھتے،
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ زیادہ جاہ و جلال کس کے پاس ہے. ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے، امامت. اور اس سے جو بھی ٹکرائے پھر وہ جو بھی ہو، اور میں نے پہلی تقاریر میں یہ گزارش کی تھی، میں نے پہلی مجالس میں بھی یہ گزارش آپ کے سامنے کی تھی کہ ہم یہ نہیں دیکھتے، رشتہ داری کی بنیاد پہ ہم عزت نہیں دیتے. بھئی صاف ہمارا اعلان ہے، اس کو جو بھی سمجھو یہ ہمارا اعلان ہے. ہم رشتہ داری کی بنیاد پہ عزت نہیں دیتے، اور یہ قانون اللہ نے بنایا. بیٹا تھا نبی کا، نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کے گیا، خدا نے کوئی رشتہ داری کا خیال نہیں کیا. نوح اور لوط کی بیویوں پہ اللہ نے قرآن پہ لعنت بھیجی. خدا رشتہ داری کا احترام نہیں کرتا، خدا حجت سے وفا کا احترام کرتا. نہیں، ابھی تک میرا خیال ہے کہ اکثریت کا سر نہیں اٹھا تو پھر میں کھول کے اور جملہ کہہ دوں، اچھی عورت فرعون کے گھر بھی ہو. فرعون کی زوج آسیہ، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ رشتہ داری کیا ہے. اس نے موسیٰ کا احترام کیا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، میں بڑی کھل کے بات، عقیدے میں منافقت نہ ہوتی ہے نہ کروں گا. اس قوم نے عزت دی ہے تو عقیدے پہ ہمیشہ اپنی قوم کو وہی پہنچائے گا جو حق بنتا ہے. نبی کی بیویوں میں سے سب سے، یہ کہتے نا جی اس لیے یہ چند نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے کہ ان کی چند صحابہ کے ساتھ رشتہ داری ہے تو یہ ان صحابہ کو نہیں مانتے، اس وجہ سے نبی کو بیویوں کو. اگر ہم نے رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا، ہم سب سے پہلے ام حبیبہ کو چھوڑتے. نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری اس بی بی کی ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھوپھی ہے. ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما دو، کوئی پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہو. الزام ہے ہم پہ کہ یہ ہم نبی کی بیوی کو نہیں، یہ ام حبیبہ نبی کی بیوی نہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور خطرناک ترین رشتہ داری ہے، کتنی حساس رشتہ داری ہے کہ یزید کی پھوپھی ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور یقین کرو میرے اہل سنت بھائیوں، ہمیں کوئی لمبے چوڑے واقعات اس بی بی کی کتابوں سے نہیں ملے. ایک ہی واقعہ ملا، ہمیں اس بی بی کے معیار کا پتہ چل گیا. ایک سے ایک ہی دانہ چکھا جاتا ہے. پڑھو اس بی بی کا عمل کیا تھا. ایک ہی عمل ہمیں کتابوں ملا. جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا تو اس نیک نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے چمڑے کا بستر اپنے باپ کے نیچے سے کھینچ لیا تھا، اٹھ جا، یہ بات ہے، تو نہ بھاگ. اچھی تھی نبی کی بیوی، اس نے نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بیٹھے دیا. زندہ باد مذہب جعفریہ. اسے نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بیٹھے دیا. اسے نبی کی احترام کا پتہ. اس کا نام بابا میں تیرے گھر میں زندگی گزار کے آئی ہوں، میں نے نبی کی صحبت بھی دیکھی ہے، میں نے نبی کے ساتھ زندگی بھی گزاری ہے. تو اس قابل نہیں کہ اس بستر میں. بس ایک واقعہ، ہم نے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا. ہم نے نہیں دیکھا رشتہ داری کیا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے سب کو دیا ہے کہ محمد سے وفا ہے.
بتاؤ کیا یہ ہمارا معیار غلط ہے؟ ہم بی بی ام سلمہ کا احترام کرتے ہیں، ہم نبی کی بیویوں کا احترام، لیکن جو حجت سے ٹکرائے، صحابان معذرت یہاں سے کاٹ دو، یہاں سے احترام نہیں ہوگا۔ کیا کریں؟ علی ہمارا امام ہے، اور میں نے پچھلی مجلسوں میں کہا تھا عالم اسلام کی مجبوری کا نام علی ہے۔ کوئی احسان نہیں ہم شیعوں پہ کہ ہم علی کو مانتے ہیں، یہ کوئی لین دین نہیں آپ کا اور ہمارے ساتھ کہ ہم آپ کے علی کو مانتے تو آپ بھی کسی کو مانیں، نہ یہ کوئی لین دین، آپ نے نہیں مانا نہ مانے۔ اگر آپ علی کو مانتے ہیں پھر ان کو کیوں مانتے ہیں جن کو علی نہیں مانتے؟ آپ علی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں جنہیں علی نہیں مانتے۔ بفضل پنٹن پاک اعظم فم کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، مصحف بھی طویل پڑھنا ہوتا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب مجالس جو 1 گھنٹہ 20 25 30 منٹ تک جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی مضمون جو ہے وہ قابو نہیں ہو رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے منطقی انجام تک ہم میں مکمل کوشش کر رہا تھا، کیونکہ مکمل 5 دن تمہید میں گزر گئے، تو میری پوری کوشش تھی کہ میں آپ کو کربلا تک ملوکیت کو لے کے جاتا ہوا دکھاؤں، لیکن آج ہم کربلا تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب جہاں تک سفر ہوا وہاں پھر آگے انشاءاللہ عشرہ زینبیہ ہے سفر کے مہینے میں، وہ مجالس ہیں مجاہد شاہ صاحب کے امام بارگاہ میں، تو وہاں سے انشاءاللہ کربلا سے لے کے ظہور تک چلیں گے کہ کون کون سی ملوکیت کہاں کہاں کس کس امامت سے ٹکرائی تھی۔ کل میں نے پڑھی تھی علی کی وہ جنگ، اب جب بندہ کل بیٹھا تو اگلے جملے پہ اس کا چہرہ بتا دے گا یہ بندہ کل تھا، فرمایا مالک کاٹ دے یہ شیطان ہے۔ شاباش، یہ ہے میری قوم کا حافظہ، یہ ہے بلا فصل کے ماننے والے۔ فرمایا مال کے اشتر کاٹا گے، حیوان نہیں ہے، شیطان ہے، اور میں نے آیت وہ پڑھی ہے کہ خدا کہتا ہے شیطان نے وہ ولی بنائے ہیں۔ یقین کرے خطیب کا لہو ہوتا ہے جب مجمع منتشر ہوتا ہے، ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگے کاٹ، شیطان ہے، مال کے سرے ٹانگے کاٹے، حوض سے محمد نے سہارا دے دیا، گر رہا تھا اونٹ، علی نے گھوڑے کو سر پر توڑا، امیر المومنین نے جا کے اونٹ کی گردن پہ اپنا نیزہ مارا۔ یہاں سے موڑ لینے لگا ہوں میں، کیسا خوبصورت موڑ لینے لگا ہوں، ادھر علی کا نیزہ اونٹ کی گردن پہ تھا، پیچھے سے شام سے قاصد آ گیا، اس نے حاکم شام کا خط علی کو دکھایا، علی نے وہیں سے خط پکڑا، ریت پہ رکھا، خط کی الٹی جانب کی، اونٹ کی گردن سے نیزہ نکالا، اونٹ کے خون کو سیاہی بنا کے علی نے جواب لکھنا شروع کیا۔ علی نے شام میں بیٹھے ہوئے ملوکیت کے حکمران کو خط کا جواب لکھا، اسے لکھا تھا اے علی میرا لشکر اتنا ہے جیسے ایک بوری میں رائی کے دانے ہو، ایک ایک دانے کے برابر میرے پاس ایک ایک سپاہی ہے۔ علی نے خط کی الٹی جانب کی، نیزے کو قلم بنایا، لہو کو سیاہی بنایا۔ علی نے فرمایا شام میں بیٹھ کے مجھے دھمکیوں سے ڈرانے والے 3 سطریں ہیں علی کے، اور چہرے پر لگاؤ، علی کا خط آج بھی کتابوں میں ہے۔ علی نے کہا نہ میں نے رب بدلا ہے، نہ نبی بدلا ہے، اور نہ میں نے تلوار بدلی۔
سمجھا ہے علی ضعیف ہو گیا ہے. جسے پوری تقریر یاد ہے, قرآن اور سنت پہ عمل کروں گا. علی نے خط کا جواب دیا, سن نہ میں نے رب بدلا ہے. اس کا مطلب کسی نے بدلا تھا. سوچ کے نکلنا میرے مقابلے میں. مولا حسین کی قسم, اتنا دل چاہ رہا ہے کہ میں علی کے خط و کتابت پڑھوں, لیکن اب وقت کے دامن مرشد نہیں کہ علی نے جو خط لکھے پھر جواب آیا پھر خط لکھا. کیا خوبصورت مکتوبات علی اٹھا کے دیکھیں. نہج البلاغہ میں پورے ایک باب ہے علی کے خطوط کا جو انہوں نے شام میں خط بھیجے تھے. نہج البلاغہ میں آج بھی درج ہے. میرے مولا امیر المومنین کا خط و کتابت کا سلسلہ رہا. آخر اس نے کہا, اے علی میری فوج, کیونکہ صرف شام میں نے کل پوری تقریر کی تھی, یہ تو سلوط قائم کر چکا تھا, اور شام ایک ملک نہیں تھا. 8 سے 9 ملک اکٹھے ہو کے شام بنتا تھا. پوری ایک سٹیٹ تھی جس کا یہ حکمران تھا, اور ان کا اسلام میں سنا چکا. ان کے پاس کیا اسلام تھا. اور امیر المومنین نے اپنا ایک سپاہی بھیجا, قاصد بھیجا اس کی طرف. ہر ممکن کوشش کی علی نے خون ریزی نہ ہو. جب پتا چلا کہ وہ بالکل قطعاً اس بات سے علی کے خط و کتابت کے ساتھ آمادہ نہیں ہو رہے. علی کا پہلا معرکہ شام ہی تھا. یہ جمل سفین کو بچانے کے لیے ہوئی تھی. اگر یہ جمل والی جنگ درمیان میں نہ آتی تو شام اڑا دینا تھا. یہ پہلے ایک مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا, نبی کی رشتہ داری کا کارڈ استعمال کیا گیا علی کی بدنامی کے لیے. امیر المومنین نے اس جنگ کو بڑی حکمت کے ساتھ تلوار سے, سوچ سے, تدبر سے, کل سنائی نا میں نے جمل, آگے تلوار سے نہیں تدبر علی بھی تھا, حکمت علی بھی تھی. بڑی بہتر طریقے سے مولا امیر المومنین نے اس جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا. اب 80,000 کا لشکر لے کے علی نکل پڑے. 1 لاکھ کا لشکر لے کے وہ نکل پڑا. علی جا رہے تھے شام کی طرف. یہ شام سے باہر آ گیا. اس نے فرات کی کنارے فرات کا ایک گھاٹ ہے, اس پہ آ کے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر دیا. اس میدان کو کہا جاتا ہے صفین. یہ پہلے پہنچ چکا تھا. اس نے فرات کا وہ گھاٹ جو پورا میدان کے اوپر تھا, اس نے پانی پہ گھاٹ پہ قبضہ کر لیا. امیر المومنین کو خبر پہنچی کہ وہ شام سے نکل چکا ہے, اور شام سے رستے میں فرات کا ایک کنارہ ہے, اس میدان پہ اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر دیا ہے. امیر المومنین وہاں تک پہنچے, علی نے بھی اپنے لشکر کا پڑاؤ کر دیا. لشکر کا پڑاؤ کرنے کے بعد, کیونکہ جب بھی جنگیں ہوتی تھیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی دریا کا گھاٹ جو ہے وہ قریب رکھا ہوتا تھا تاکہ پانی کی ترسیل موجود رہے. امیر المومنین نے اپنے سپاہیوں کو پانی لینے کے لیے پانی لینے کے لیے سپاہی آئے تو انہوں نے کہا کہ فرات پہ قبضہ ہے. امیر المومنین نے قاصد بھیجا کہ دیکھو جنگ پانی پہ نہیں ہو رہی, ہدف چھوٹا نہ کرو. غور یہ نہ لکھے کہ علی پانی کے لیے لڑا تھا. ہدف چھوٹا نہ کرو, پانی سب کا حق ہے, پانی لینے دو. اس نے کہا ہم پہلے پہنچے ہیں, گھاٹ ہمارے قبضے پہ ہے. امیر المومنین نے کہا مالک اشتر کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولا حکم کریں, گھاٹ خالی کروائیں. علی فرمایا پھر ایسے نہیں, آج میں چاہتا ہوں میں علیوں میں سے کوئی علی بھیجوں. اپنے علیوں میں سے کوئی علی بھیجو. اب میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں, مجھے کیونکہ جنگ صفین نہیں پڑھنی, حملے نہیں پڑھنے, میں نے جزوی طور پہ صفین کو ساتھ شامل کیا ہے اور میں نے ملوکیت تک پہنچا. امیر المومنین نے فرمایا میں اپنے علیوں میں سے کوئی علی ڈھونڈوں. امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو بلایا. امیر المومنین کے بیٹوں نے سب جو فرات پہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے وہ تیر انداز بیٹھے تھے کہ دور سے کو پانی لینے کے لیے آئے تو یہاں سے تیروں کی بات کیا. 30,000 تیر انداز فرات کے گھاٹ پہ کمانوں میں تیر لے کے علی کے لشکر کے نشانہ کر کے بیٹھے. امیر المومنین نے ٹیلے پہ جا کے, اونچائی پہ جا کے جائزہ لیا.
اللہ نے فرمایا حنفیہ محمد اپنے بیٹے کو بلایا، محمد بن حنفیہ ہو گئے، جی مولا، فرمایا قریب آ، فرات کا گھاٹ خالی کروا۔ مولا فرمایا سوچ کے جانا۔ مولا علی کے جملے میں نحج اللہ کا پڑھنے لگا۔ مولا فرمایا اپنے اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں میں جما کے رکھنا۔ نحج اللہ کا پڑھو، اپنے اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں میں جما کے رکھنا۔ یاد رکھنا محمد، تیری نظر پہلی صف میں نہ ہو، آخری بندے پہ تیری نظر ہو۔ اتنا تیز حملہ کرنا کہ صفوں کو چیر کے نکلنا۔ محمد بن حنفیہ کو جنگ کا انداز سکھا کے امیر المومنین نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ 30,000 تیر انداز، اکیلا محمد۔ محمد بن حنفیہ نے اپنے گھوڑے کی زین کس لی، تینے کی اونچائی پہ جا کے یوں تیر اندازوں کو دیکھا۔ بابے کا حکم کے مطابق محمد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے کو ایڑ لگا کے جب محمد کا گھوڑا سر پٹ دوڑا، 30,000 تیر اندازوں نے دیکھا۔ ہم نے سمجھا تھا وہ 100 200 500 1000 10,000 20,000 بندہ آئے گا، اکیلا آ رہا ہے۔ 30,000 نے تیر چھوڑے، سامنے سے تیر نہیں بارش آئی تیروں کی۔ محمد بن حنفیہ نے اپنے گھوڑے کو روکا، اپنی گردن کو جھکایا تاکہ تیر اوپر سے گزرے۔ سبحان اللہ۔ پہلا حملہ تیروں کا محمد کے سر سے گزرا۔ جب پہلا حملہ گزر چکا محمد نے پھر سر اٹھایا، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائے۔ تھوڑا آگے گیا تھا، آگے سے پھر 30,000 تیر آئے۔ محمد نے پھر گھوڑے کو روکا، پھر گردن کو جھکایا۔ اب جب دوسری بار محمد نے گردن کو جھکایا، محمد نے دیکھا کہ قریب سے تو گھوڑے سوار ایسے نکل گیا جیسے بجلی نکلتی، اور وہ 30,000 کو چیرتا ہوا آخری سب میں چلا گیا ہے۔ محمد بن حنفیہ مجھے مالک چچا یہ کون گیا ہے؟ فرمایا واپس آجا، حسن چلا گیا ہے۔ محمد آیا بابا معافی چاہتا ہوں۔ علی کی بات معافی کس بات کی؟ تیرا اور حسن کا کیا مقابلہ؟ تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا۔ وہ مصطفیٰ کا بیٹا، وہ مصطفیٰ کا بیٹا، بٹھا کا بیٹا، وہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اکیلے حسن نے پورا گھاٹ خالی کروایا۔ کہتی جب مولا حسن اکیلے گئے تو مال کی اشتر بغیر گھوڑے پہ زین رکھے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر دوڑایا گھوڑا کہ اکیلا شہزادہ چلا گیا، اور بی بی حسن لاڈلا بیٹا علی کا گھوڑے کی زین پہ ننگی پیٹھ ہے گھوڑے کی، اور مالک چڑھ گیا گھوڑے پر۔ مالک نے گھوڑا دوڑا، جب فرات پہ گئے اکیلا حسن علم لگا کے کھڑا۔ جملہ پڑھو، میں نے جملہ روکا ہے، جملہ روکا ہے تاکہ تم صدر ضائع نہ کرو۔ جب آیا مال کے اس طرح دیکھا کہ یہاں ابھی 30,000 تیر انداز کھڑا تھا، ٹوٹے ہوئے تیر، ٹوٹی ہوئی کمانیں وہاں پہ پڑی تھی، اور اکیلا محمد کا بیٹا حسن کھڑا تھا۔ مال کے تر گھوڑے کی پش اترا، حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کہاں گئے سارے؟ تو میں وہ فرار کے بیٹے ہیں، میں کرا حسن کا عالم نصب۔ مال کے حسن نے آگے پیغام دیا، اکیلے حسن نے پورا فرات کا گھاٹ خالی کروایا۔ علی کے بعد حسن کو واپس بلا، انہیں کہا، ان سے کہا پیو پانی۔ اب وہ سمجھتے جیسے ہم نے قبضہ کیا ہے، اب فرات آ گیا ہے علی کے قبضے میں، اب ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ مولا حسن گھوڑے کی زین پہ اٹھے، اٹھ گئے پیو پانی، ہم ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، ہم ان پہ پانی نہیں روکیں گے۔ پہلی رات لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے، اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ اس رات کو کہا جاتا ہے، حریر کہتے ہیں بجلیوں کو، تلوار سے لگتی تھی نا تو ایسے بجلیاں چمک رہی تھی، اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ 35,000 افراد لیلۃ الحریر میں قتل ہو گئے،
5,000 علی کے لشکر میں سے، 30,000 ان کے لشکر میں سے، 35,000 لاشیں بکھری ہوئی۔ امیر المومنین نے صبح کو پھر قاصد بھیجا، دیکھ خون ریزی سے باز آ جا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ پھر امیر المومنین ایک نصاری جوان کو بھیجتے ہیں، جب وہاں پہ جاتا ہے تو بجائے علی کا فیصلہ تسلیم کرنے کے اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، جب اس کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ شاطرانہ سیاست تھی۔ امیر المومنین فرماتے نہیں، یہ نہیں رکیں گے۔ اگلے دن پھر جنگ شروع ہوئی۔ اب دن کی جنگ ہے، رات لشکروں کی جنگ ہوئی تھی، صبح پھر فرادہ شروع ہو گئی۔ جب پھر صبح فرادہ شروع ہوئی، مالک ایسر نے کہا، کیونکہ مالک ایسر مولا کا چیف آف آرمی اسٹاف، کمانڈر تھا علی کا۔ مالک ایسر نے کہا، یا علی کسے بھیجیں؟ فرمایا ابن عباس کو بلا۔ ابن عباس میدان میں جا، حملہ کر۔ جی مولا، شاگرد تھا مولا کا، تفسیر پڑھتا تھا علی سے، طالب علم تھا علی کا۔ علی کا دنیا نے تجھے قلم اٹھاتے دیکھا ہے، آج تلوار اٹھا۔ یہ نہ سمجھے کہ علی کا نوکر صرف قلم اٹھاتے تھے، تلوار بھی اٹھا۔ گھوڑے کی زین پہ بیٹھا، حملہ کرنے کے لیے ابن عباس پہنچا۔ امیر المومنین اپنے خیمے کی پشت کے ساتھ تیگ لگا کے ابن عباس کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے صرف ایک خالی کرتا جو ہے میرے شہنشاہ نے زیب تن کیا ہوگا، سر پہ امیر المومنین کی امامہ نہیں ہے، سر پہ میرے شہنشاہ کے ابا نہیں ہے، اور بہت کم ہوتا تھا کہ علی اس طریقے سے ہوتے تھے، زلف شہنشاہ کی شانوں پہ ہیں، چہرہ بل کمر بن کے سفید میں چمک رہا۔ یوں امیر المومنین جنگ دیکھ رہے تھے، ابن عباس کو لڑتے ہوئے دیکھا، چاروں طرف سے ابن عباس پہ حملہ ہوا، ابن عباس کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے دیکھا۔ علی فرمایا مالک ابن عباس کو واپس بلا۔ مالک نے ٹیلے پہ کھڑے، ابن عباس، علی کہہ رہے واپس آ۔ ابن عباس واپس آیا، علی نے فرمایا ایک خیمہ خالی کرو، جلدی کرو، اس خیمے میں سیدھا اس کا گھوڑا لے جاؤ۔ یوں میدان سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، خیمے کا پردہ اٹھا، یہاں گھوڑا، تھوڑی دیر بعد گھوڑا واپس آیا، علی ابن عباس کا لباس پہن کے۔ چہرے پہ علی کے نقاب تھا۔ امیر المومنین اپنی ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ کتابیں کہہ رہی ہیں کہ علی ایسے جنگ نہیں کر رہا تھا، علی ایسے تلوار کو لے کے جا رہا تھا، جہاں سے جاتی جا رہی تھی گردنیں گرتی جا رہی تھی، دھڑ تڑپتے جا رہے تھے، گردنیں گرتی جا رہی تھی، دھڑ تڑپتے جا رہی، اتنی تیزی کے ساتھ علی کی تلوار چمکی کہ یوں جب صفین کے میدان میں سروں کی بارش ہونی شروع ہوئی تو دشمن کے لشکر میں سے ایک نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا، ایسے تلوار صرف علی ہی چلاتا ہے۔ یہ علی ہے، جس کا نہیں ابن عباس ہے، اس کا بھی ٹوٹ پڑو، چاروں طرف سے حملہ کرو، اگر ہوا ابن عباس قدم ہٹائے گا، اگر ہوا علی میدان میں جمے گا۔ جب چاروں طرف سے فوجیں یوں دیکھنے کے لیے کہ ابن عباس ہے کہ علی ہے، قرآن میرے سر پہ رکھو، میں سفیر پڑھو، چاروں طرف سے فوجیں جب بالکل علی کے قریب آئی، نہ تلوار نکلی، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ پھینکا، جب چاروں طرف سے قریب آئے علی نے صرف نقاب الٹا، چہرے سے نقاب اٹھا، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، گر رہے تھے گھوڑوں سے، ایک دوسرے کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ رہے تھے، اور علی میدان میں صرف کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا حملہ، شدید ترین حملہ ہوا، پھر امیر المومنین نے دوبارہ قاسم کو بھیجا،
جب قاصد کو بھیجا تو اب ادھر سے، کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ مکاریاں ادھر تھی اور کائنات کا سب سے شریف حاکم شام نے فوراً اپنے خیمے میں عمرو بن عاص کو بلایا. اس نے اگر تلوار سے لڑو گے تو کبھی نہیں لڑیں گے، کچھ سازش کر. اس نے سازش شرط پہ کروں گا، مصر میرے حوالے کرے گا. اس کو پتا تھا کہ اس پھنسے ہوئے ٹائم پہ سودا کروں، موت اس کے سر پہ. یہاں اس نے مصر دے گا مجھے؟ اس نے ہاں 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 مصر کی گورنر تیری، جلدی کر کسی طریقے سے بچا علی سے. وہ فوراً گیا. اس نے امیر المومنین کے لشکر میں سے اشعث بن قیس کو خریدا. یہ کوفے سے 20,000 کا لشکر لے کے علی کے ساتھ آیا تھا. اب میں مکاریاں پڑھنے لگا ہوں تاریخ کی، کس دور میں علی رہ رہے ہیں. علی کے لشکر میں اور پورا خاندان اس کا منافق ہے. اشعث بن قیس کون ہے؟ اسی کی بیٹی جودہ نے امام حسن کو زہر دی تھی. اسی کا دوسرا بیٹا محمد بن اشعث کربلا میں عمر بن سعد کے لشکر میں آیا تھا. اب کیونکہ رخ بدل جائے گا، مجلس کا مصاحب بن جائے گا کہ اس نے کیا کیا ظلم کیا، میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا. آپ کو خاندان کا پتہ چل گیا کہ کیا خاندان. 20,000 کا لشکر اس کے پاس ہے. 1,00,000 دینار میں اس کا سودا ہوا. عمرو بن عاص نے کہا 1,00,000 دینار تجھے دوں گا. علی کے لشکر میں ہی ایسی بغاوت پھیلا دے کہ علی کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے. اب اس کے پاس 20,000 کوفے کے لوگ تھے. کوفے کا ماحول آپ سمجھتے کہ کوفہ کیا تھا؟ کوفہ ایک قدیم آبادی نہیں تھی. کوفہ مختلف تہذیبوں کا سنگم تھا. نیا شہر نہیں تھا، نیا ملک نہیں تھا، آباد ہوا تھا نیا شہر. کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا. مختلف تہذیبوں، مختلف مزاج کے لوگ رہتے تھے. اس لیے امیر المومنین جمل کے بعد مدینے نہیں گئے. علی نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت اس لیے بنایا تھا کہ اگر وہ شام سے کوفہ پہنچ گیا تو کوفہ ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ کوفہ والوں پہ حجت کو اعتماد نہیں تھا. یہ وجہ تھا کہ علی نے اپنا مرکز دارالحکومت کوفہ بنا لیا. اب اس کے پاس کوفے کا لشکر تھا اور 20,000 لشکر، یعنی کہ جو لشکر علی گھر سے لے کے چلے یہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ گھر سے چلے. عمرو بن عاص سے اس نے کہا بغاوت کیسے پھیلاؤں گا. ان دونوں نے میدان میں سازش تیار کی. جب امیر المومنین کا حملہ بہت تابڑ توڑ حملہ علی نے کیا، عمرو بن عاص نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جلدی کرو، نیزوں پہ قرآن بلند کر لو. قرآن اس دور میں گردنوں میں لٹکے ہوئے تھے. چمڑے میں قرآن ہوتا تھا، یہ گردوں میں لٹکا. انہوں نے فوراً گردنوں سے نکالا، نیزے کی انی پہ قرآن کو سوار کر دیا. دیکھو علی قرآن سے لڑ رہا ہے، دیکھو علی قرآن سے لڑ رہا ہے. کل میں نے جمل پڑھی تھی، کل اونٹ کھڑا تھا، آج نیزوں پہ قرآن بلند ہے. ایک مقدسین، یہ لفظ ہے کتابوں کا لفظ ہے، میں تو ویسے ہی پڑھوں گا. مقدسین کہہ کرو. مقدسین کسے کہتے تھے؟ یہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، داڑیاں، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، ہاتھوں پہ تسمیاں. انہوں نے اپنے ظاہری گیٹ اپ کے ساتھ اپنے آپ کو دیندار بنایا ہوا تھا. یہ علی کے پاس ہے. علی جنگ روک. کیوں کر رہے جنگ؟ مسلمانوں میں خون ریزی پھیل رہی ہے. ہر مقدس نظر آنے والا شریف نہیں ہوتا. میں کیا کروں، میرا سینہ پھٹتا ہے، باخدا میرا کلیجہ کوئلہ بنتا ہے. یہی کردار آج نظر آتے ہیں. جب حق میدان میں کھڑا تھا، یہ مقدسین اپنے ظاہری شعبوں سے لوگوں کو حجت سے ہٹا رہے تھے. یہ مقدسین کا شروع سے شیوا ہے. جب حق مقابلے پہ آ جائے تو یہ حق کی حمایت نہیں کرتے، اپنی عبادت اور اپنا زہد دنیا کو دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے. اب انہوں نے وہیں سے یہ مقدسین کا گروہ. مولا نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم؟ اسے روکو، خونے زی وہ کر رہا ہے. اسی اسنا میں عمار یاسر شہید ہو جاتے ہیں.
میرا اہل سنت بھائیوں سے خطاب ہے، یہ صحابی رسول ہے، اس کی ماں اور اس کا باپ سابقین اسلام میں ہے، اور ماں بھی شہید ہے اور باپ بھی شہید ہے، جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار مکہ نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ جناب عمار کے والد یاسر کو زمین پہ لٹا کے ہاتھوں پہ میخیں گاڑی گئی تھی۔ جناب سمیہ خاتون ان کی ماں کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، جس نے ماں اور باپ اسلام میں دیے تھے، اس کا بیٹا علی کے لشکر میں تھا، اور نبی کی واضح حدیث تھی کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ شیعہ کتابیں نہیں بول رہی، ہمارے یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جو ہی عمار کی شہادت ہوئی، اب ایک نعرہ بلند ہوا کہ نبی کی تو حدیث تھی کہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب دیکھنا کس دور میں علی ہے، کس دور میں علی ہے، ذرا علی کی مظلومیت سمجھو۔ جب عمار یاسر قتل ہوا تو حاکم شام کے پاس لوگوں نے جا کے کہا ہم نے نبی کی حدیث کانوں سے سنی ہے، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمر بن عاص فوراً آگے کھڑا ہو کے کہنے لگا ہم نے عمار کو قتل نہیں کیا، قتل تو اس نے کیا ہے جو عمار کو ہمارے نیزوں کے سامنے لے آیا، یعنی کہ عمار یاسر کے قاتل ہم نہیں علی ہے، علی اسے لے کے آیا تھا ہمارے سامنے، نہ لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا۔ اب اس دور کے جاہل لوگ تھے جو شام سے آئے تھے، جن کو اونٹ اور اونٹنی بھی تمیز نہیں تھی، انہوں نے فوراً کہا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، فوراً مقدسین ہاتھ میں تسمیہ لے کے اے علی تو نہ عمار یاسر کو لے کے آتا نہ عمار قتل ہوتا۔ جواب سننا، پھر آگے بھی علی بیٹھا تھا، اللہ نے فرمایا اگر عمار کا قاتل میں ہوں تو رسول کے چچا حمزہ کا قاتل کون ہے؟ رسول، تو پھر کیا کہو گے کہ حمزہ کو رسول نے قتل کیا؟ علی نے یہ سازش کو خاموش کروا دیا۔ اب قرآن نیزوں پہ بلند ہے۔ اب مال کی اشتر جنگ کرتے کرتے حاکم شام کے خیمے سے تھوڑے دور پہنچ گئے، لمحوں میں جنگ تمام ہونے والی ہے، یا وہی 20,000 بندہ جنہوں نے علی کے لشکر میں رہ کے بغاوت کی تھی یہ علی کے خیمے کا محاصرہ کر لیتے کہ علی مالک کو واپس بلا، اور امیر المومنین کے بیٹے علی کی حفاظت کے لیے خیمے کے باہر تلواریں نکال کے کھڑے۔ آخر جب قرآن نیزوں پہ بلند ہوتا ہے، کہتے قرآن بلند ہے، علی نے قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے کہا وائے ہو تم پہ، تم نے لکھا قرآن دیکھ لیا، مجسم قرآن نہیں دیکھا، تمہیں چمڑے پر لکھی ہوئی آیتیں نظر آ رہی ہیں، تمہیں مجسم قرآن نظر نہیں آ رہا۔ آخر جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ مقدسین بھی ساتھ مل گئے ہیں، 20,000 کا لشکر بھی مل گیا ہے، اور علی کے لشکر میں علی ہی کے لشکر کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حسن مالک کو واپس بلا لے۔ مال کے اشتر مولا حسن کو کہتے ہیں کہ بابا سے کہا تھوڑی فرصت دے دے، چند لمحوں میں جنگ تمام کرنے لگا ہوں۔ بالکل خیمے کے سامنے چلا گیا تھا مال کے اشتر۔ امیر المومنین نے فرمایا مالک جنگ فتح کرنا مقصد نہیں، اسلام بچانا مقصد ہے۔ مالک واپس مال کے اشتر کو واپس بلا لیا جاتا ہے، جنگ رک جاتی ہے۔ جمل 36 ہجری کو ہوئی ہے، یہ 37 ہجری ہے، تاریخ ذہن میں رکھتے ہیں۔ جنگ تمام ہو جاتی ہے، جنگ خاموش ہو جاتی ہے، دونوں طرف کے لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب لشکروں کو بٹھا لیا جاتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایک حاکم چنو جو اس جنگ کا حتمی فیصلہ کرے، نام دو۔ ادھر سے نام آتا ہے ہماری طرف سے عمر بن عاص، یہ حکم ہے، ہماری طرف سے یہ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ امیر المومنین عبداللہ ابن عباس کو چنتے ہیں۔ جب عبداللہ ابن عباس کو چنتے ہیں تو وہی 20,000 کا دستہ بغاوت کر دیتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں بارے میں، ہم ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے۔ امیر المومنین کے لشکر میں ابو موسیٰ بھی، لیکن علی جانتے تھے یہ بھی مذہب بیچ دے گا۔ اللہ نے فرمایا ابو موسیٰ کو نہ بھیجو، اگر اس کو بھیج دیا تو اس کی ذہانت ٹھیک نہیں ہے، وہاں شاطرانہ مکاریاں ہیں۔ آخر ابو موسیٰ اشعری کو بزور لشکر کے جاہو جلال سے، کیوں علی ہر فیصلہ ہم تیرا مانے؟ آپ مدینہ سے کوفہ آ گئے، ہم لشکر دے رہے، مدینے والے آپ کے ساتھ نکلے نہیں، کیونکہ جمل میں صرف 10,000 لوگ مدینے سے آئے تھے۔ اب
اب آپ مجھ میں سوال کریں، میں تاریخ کا طالب علم کہ مدینہ کے لوگ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ مدینہ کے لوگ لڑ لڑ کے تھک گئے تھے، یہ بدر سے لڑنا شروع ہوئے، بدر لڑی ہے انہوں نے، احد لڑی ہے، خیبر لڑی ہے انہوں نے، خندق لڑی ہے، اب لڑتے کیوں نہیں تھے؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دوسرے لشکروں میں جب پہلی خلافت کا دور آئے نے کبھی شام بھیج دیا، کبھی یمن بھیج دیا، کبھی مصر بھیج دیا، اس دور میں لوگ لڑتے تھے بیت المال کے لالچ میں بھی۔ جہاد کا فلسفہ یہ نہیں کہ سارے اس لالچ میں تھے، جو لوگ بیت المال کے لالچ میں، مال غنیمت کے لالچ میں لڑتے تھے۔ اب انہیں پتا تھا کہ علی نے جمل میں بھی کوئی مال غنیمت نہیں اٹھانے دیا، کیونکہ جس لشکر میں علی ہوتے تھے جنگ ختم ہونے کے بعد علی کہتے تھے اب ان کا مال نہ لوٹنا، ان کا مال نہ چھوڑنا۔ مدینہ کے لوگ ہوں گے، ان کے اپنے گھروں میں بوریاں تھی، بوریوں میں 5-5 لاکھ دینار پڑا تھا، انہیں کیا ضرورت تھی میدان میں آنے کی؟ وہ گھروں میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک کوفہ ہی تھا جہاں سے سپاہی مل سکتے تھے، اور وہاں بغاوت پھیل چکی تھی۔ جب دونوں طرف سے حاکمین کا فیصلہ ہوتا ہے تو ابو موسیٰ اشعری کو یہ زبردستی نامزد کر دیتے ہیں، آئیں جی فیصلہ کرتے ہیں۔ عمر بن عاص شاطرانہ پالیسی کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے کہتا دیکھ سن، نہ میں اسی حق پہ سمجھتا ہوں نہ علی حق پہ، ہم دونوں کو معزول کرتے ہیں، تجھ سے زیادہ کون پرہیزگار ہے؟ اب فطرت دیکھنا، مکاری کی فطرت دیکھنا، تیری عزت بھی ہے، تیرا حیا بھی ہے، کوفے میں تیرا قبیلہ بھی بہت بڑا ہے، لوگ تیری عزت و تکریم بھی بہت کرتے ہیں، میں تو خلافت کا عہدیدار ہی نہیں ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے اب خلافت لے کے کیا کرنی؟ اب اسے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تو بناؤں گا، اس کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے کہ اگر تو میری مانے تو میں خلافت تجھے دلوا سکتا ہوں، میں تو واللہ بخدا میں خلافت کا امیدوار نہیں ہوں، میں خلافت لے کے کیا کروں، مجھ سے اب کچھ نہیں ہوگا، ہاں تو جیسا اگر بن بھی جائے تو ہمیں کیا اعتراض، لیکن کم از کم علی اور معاویہ کو نہیں ہونا چاہیے، بہت نقصان ہو گیا مسلمانوں کا، بہت خون بہہ گیا ہے۔ اب اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی، خواہش نہیں پیدا ہو رہی، اب دیکھوں کون بندہ خطابت سنتا ہے اور کون بندہ موضوع کے ساتھ چلتا ہے۔ اب اس کے ابو موسیٰ کے اندر خواہش پیدا نہیں ہو رہی، شیطان نور سے نکال کے اندھیرے میں پھینک رہا، نور سے نکال کے اب اندھیرے میں جانے کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ یہ وقت دیکھیے گا، آگے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں کو ایک اونچائی پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب علی کہتے ہیں مالک اشتر اگر زبردستی یہ چلا ہی گیا نا ابو موسیٰ، اسے کہنا پہلے تقریر نہ کرے، پہلے امر کو بولنے دے۔ مالک اشتر جا کے اس کے کان میں کہتے ہیں کہ علی حکمن کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسے بولنے دے۔ اس نے امر کو کہا کہ تو پہلے بول، اس نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے، آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے میں کیسے، میری مجال نہیں، میری بساط نہیں، آپ بولے۔ یہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے تاریخ کہتی ہے کہ یہ پہلے بتاتا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں میں بہت قتل عام ہو رہا ہے، بہت خون ریزی ہو چکی ہے، لہٰذا، اور یہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کے کہتا ہے میں علی کو خلافت سے ایسے معزول کرتا ہوں جیسے اس انگوٹھی کو انگلی سے، جیسے میں نے انگلی سے انگوٹھی نکال لی ہے میں ایسے علی کو خلافت سے نکال رہا ہوں۔ یہ کہہ کے عمر عاص سے کہتا ہے کہ تو کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو کے انگوٹھی پہن کے کہتا ہے کہ میں معاویہ کو خلافت کا ایسے حقدار سمجھتا ہوں جیسے یہ انگوٹھی۔ ایک غلط فیصلے کی بنیاد پہ جیتی ہوئی جنگ کو مسلمانوں کی ذلت کا سامنا ہو جاتا ہے، حاکم شام وہاں سے فتح کے ترانے پڑتا ہوا نکل جاتا ہے۔ علی اپنی مظلومیت کو سوچتے ہوئے کہ میرے پاس ناصرین وہ نہیں ہے، علی واپس پلٹتے ہیں، امیر المومنین واپس پلٹتے ہیں، یہ 37 ہجری ہو چکی ہے میرے صاحب، اگلا سال 38 ہجری آتا ہے۔ یا وہی لوگ جو مقدسین کی صورت میں علی کے سامنے تھے وہ خوارج کے روپ میں سامنے آ جاتے ہیں، وہ امیر المومنین کے خلاف ایک بہت لمبی چوڑی مہم شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو علی کے خلاف اکسانا شروع کر دیتے ہیں۔ خارج کے ساتھ امیر المومنین پھر
38 ہجری کو ایک اگلی جنگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے نکلتے اور یہ نہروان پہ ہوتی ہے، ایک نہر کے کنارے پہ ہوتی ہے، لیکن علی یہ جنگ جیتتے ہیں۔ علی نے اپنے ایک سپاہی سے کہا تھا کہ ان میں سے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں، ہمارے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں، اور یہ جنگ نہر کے ادھر نہیں ادھر ہوگی، نہر کی دوسری طرف کیا جاتا ہے۔ ایسا حملہ ہوتا ہے کہ ان کے لشکر میں صرف 9 لوگ بچتے ہیں۔ کتابوں میں جو خارج کی نشانیاں لکھی ہیں، آج میں صرف خارج کی نشانیاں پڑھ کے اپنا سلام کرنے لگا ہوں، گفتگو تمام ہونے لگی ہے۔ انشاءاللہ 12 محرم کو سلسلہ اگر آپ آ سکیں تو وہیں سے بات کو شروع کر دیں گے۔ ان کی نشانیاں یہ تھیں کہ ان کی لمبی داڑیاں تھیں، لمبے بال تھے، اور وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے مذہب کے نام پہ۔ وہ کوفے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی شخص نکلتا تھا، اسے کہتے تھے علی کے ساتھ ہے یا حاکم شام کے ساتھ، اگر وہ کہتا کہ علی کے ساتھ تو اسے قتل کر دیتے یہ کہہ کے تو نماز پڑھنے نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نشانیاں میں دکھا رہا ہوں صرف، یہ مذہب کے نام پہ قتل کرتے تھے، شناختی کارڈ دے کے قتل کرنا علی کے دشمنوں کی پرانی اب آخری جملہ سننا، ان میں سے کتنے افراد بچ جاتے ہیں؟ ان میں سے 2 عراق کی طرف بھاگ جاتے ہیں، جو مصر کی طرف بھاگ جاتے ہیں، 3 یمن کی طرف بھاگ جاتے ہیں، 2 شام کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ علی کا نوکر کہتے ہیں کہ مولا یہ صرف 9 بچے ہیں، اب تو یہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ علی فرماتے ہیں نہیں، شیطان انڈے دے گا، اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان دلوں میں انڈے دیتا ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ انڈے دے گا، اور پھر ایک بہت بڑا لشکر لے کے اٹھیں گے، اور ہر دور میں علی کے نوکروں کے خلاف یہ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے مذہب کے نام پہ۔ خطوں کی بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ لو، بدلتا ہوا اس وقت کا ماحول دیکھ لو، اور یہ دور وہ ہے کہ وہی پالیسیاں ہیں، وہی مکاریاں ہیں، وہی مقدسین کا گروہ ہے، وہی علی کے لشکر میں ہی بغاوت کرنے والے علی کے دشمن ہیں۔ میری قوم کے بچے یہ کہانیاں نہ سنو، میں نے آپ سے اتنی محنت کر کے یہ آپ کو کہانی نہیں سنائی، یہ 30 35 40 کتابوں کا نچوڑ نکال کے آپ کو 1 گھنٹے کی تقریر میں جو بند کر کے دے رہا ہوں وہ وقت گزارنے کے لیے، آپ سے نعرے لینے کے لیے نہیں دے رہا، آپ کو علی کی مظلومیت بتا رہا ہوں، ہر دور میں علی کتنا مظلوم ہے، کیا طاقت کے ذریعے علی جمل جیت سکتے تھے، سفین میں علی مار کا اندام دے سکتے تھے۔